بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، بزرگوں، بہنوں۔ آج کی اس اسلامی معلوماتی اور تعلیمی ویڈیو میں ہم اسلام میں جانوروں کو ذبح کرنے کا صحیح طریقہ بیان کر رہے ہیں، جس کی تفصیل حلال حدیثیات کے مطابق ہے۔ براہ کرم اس ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں، جب ہم اس اہم عمل کے پیچھے مذہبی تعلیمات، انسانی طرز عمل اور روحانی اہمیت کا جائزہ لیتے ہیں۔ چاہے آپ ایک طالب علم ہو یا صرف اسلامی طریقوں کے بارے میں تجسس ہو، اس ویڈیو کا مقصد ایک واضح اور باعزت سمجھ فراہم کرنا ہے۔ تو دوستو، اصولوں کے بارے میں مزید جاننے کے لیے اور قیمتی بصیرت حاصل کرنے کے لیے یہ طریقے جانوروں کے ساتھ اخلاقی سلوک اور عقیدے کی پابندی کو کیسے یقینی بنائیں۔ تو دوستو، جانوروں کو ذبح کرنے کا اسلامی طریقہ بہت سے لوگوں کے لیے بہت زیادہ تنقید کا باعث رہا ہے، جو صرف اس دن اور دور میں بڑھ کر رہا ہے جہاں جانوروں کے حقوق کے تحریکیں اور سائنسی ترقی عروج پر ہے۔ لہٰذا یہ ہمیں اس سوال کی طرف لاتا ہے کہ اسلام کا اس موضوع پر کیا موقف ہے۔ کیا ہم اسے سائنس کے ساتھ بیک اپ کر سکتے ہیں؟ اسلامی قانون کے مطابق جانوروں کو ذبح کرنے کی رسم کا عربی لفظ ذبیحہ کہلاتا ہے، جو بنیادی طور پر ذبح شدہ گوشت کو حلال یا کھانے کے لیے جائز سمجھتا ہے۔ حلال جانوروں جیسے مرغی، بھیڑ، بکری، گائے وغیرہ کے ذبح پر لاگو ہوتا ہے۔ حرام جانوروں جیسے خنزیر، کتے، بلی وغیرہ کے ذبیحہ پر باطل ہو جاتا ہے۔ سخت قوانین کا سیٹ جس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، ذبح مسلمان یا اہل کتاب کے ذریعے کرنا چاہیے۔ صرف ایک مسلمان یا کوئی اہل کتاب گوشت کو حلال قرار دینے کا کام انجام دے سکتا ہے۔ شروع میں حلال ذبح کرنے کے شروع میں اللہ کا نام لینا چاہیے۔ بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پہلا مرحلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کا ورد کرنا ہے۔ یہ اللہ کی اجازت لینے اور اس کے نام اور صرف اس کے نام پر ذبح کرنے کے لیے ہے۔ کسی دوسرے دیوتا کے نام پر ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 3، جانوروں کو تیز چاقو سے ذبح کریں۔ کاٹنے کا تیز آلہ جو بھی ہو آپ کے پاس، تاکہ درد کو کم کرنے کے لیے جانوروں کو تیز دار چاقو سے قربان کرنا چاہیے اور اسے جلدی کرنا چاہیے۔ ایک کند چاقو صرف پوری آزمائش کو توڑ دے سکتا ہے، جس سے جانور کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ نمبر 4، جانور کے گلے میں ہوا کی نالی اور خون کی نالیوں کو براہ راست سوراخ کریں۔ جانور کو ذبح کرنے کا اسلامی طریقہ بہت سے لوگوں کے لیے بہت زیادہ تنقید کا باعث رہا ہے، جو صرف اس دن اور دور میں بڑھ رہا ہے جہاں جانوروں کے حقوق کی تحریکیں اور سائنسی ترقی عروج پر ہے۔ لہٰذا یہ ہمیں اس سوال کی طرف لاتا ہے کہ اس موضوع پر بات کر سکتے ہیں یا اس کے ساتھ پیک اپ کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، نمبر 4، جانور کے گلے، ہوا کی نالی اور خون کی نالی کو براہ راست سوراخ کریں۔ شخص کو چاہیے کہ وہ چاقو کو براہ راست جانور کے گلے اور ونڈ پائپ پر رکھے اور جتنا ممکن ہو سکے کاٹ لے۔ تمام خون کی نالیوں کو کاٹ دے، لیکن خود ریڑھ کی ہڈی کو نہیں۔ ریڑھ کی ہڈی کو کاٹنے سے عصبی ریشوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، جس کی وجہ سے خون کی نالیوں کو کاٹنا چاہیے۔ جانور کو دل کا دورہ پڑنا، خون جمنا، اس کی وجہ سے جانور جلد اور کم سے کم درد کے ساتھ مر جاتا ہے۔ جانور کا سر نکالنے سے پہلے تمام خون کو جسم سے نکالنا ضروری ہے۔ یہ جانور کے جسم کو کسی بھی قسم کی بیکٹیریا، زہریلے مادوں یا جراثیم سے پاک کرتا ہے، اور جو جانور کے خون میں رہ سکتے ہیں، جو مختلف قسم کی بیماری کو باعث بن سکتے ہیں۔ سائنسی شواہد کے مطابق ذبیحہ کا طریقہ در حقیقت ذبح کے سب سے زیادہ انسانی اقسام میں سے ایک ہے۔ ہوا کی نالی اور خون کی نالیوں کو تیزی سے چھیڑنے سے خون، آکسیجن اور گلوکوز کا بنیادی ذریعہ منقطع ہو جاتا ہے، جو جانور کے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے جانور فوری طور پر ہوش کھو بیٹھتا ہے اور اس کے بعد کوئی درد محسوس نہیں کر سکتا۔
جسم سے بہر خون کی تیز بہاؤ کی وجہ سے چلنے والی حرکت سے آکشیپ صرف عضلاتی کھچاؤ ہے، یہ درد کی وجہ سے نہیں ہے۔ اسلام ایک کامل دین ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو ایک خاص راستے پر جانے کا حکم دیا ہے، جس کی وجہ سے انسانی دماغ سمجھ بھی نہیں سکتا۔ نتیجہ کے طور پر ذبیحہ جانور کو ذبح کرنے کا شاید سب سے زیادہ انسانی اور رحم والا طریقہ ہے، جسے زندہ جانور کو تکلیف کو کم سے کم کیا جا سکتا ہے۔ صرف اللہ جو خالق حکمت والا ہے اسے ایسا سمجھ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یہ عید الاضحیٰ پوری امت مسلمہ کے لیے خوشیاں لے کر آئے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔